کہ آپریشنز کوئی الگ ہے اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ الگ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا ایک اپنی جاب ڈسکرپشن ہے، میری ایک اپنی جاب ڈسکرپشن ہے، لیکن میری جو کھلی کچہریوں کا اسکیجول ہے وہ ان کے نوٹس میں ہوتا ہے اور ان کے آفیسرز میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایس آئی او صاحب ظاہر سی بات ہے اگر اس تھانے میں کھلی کچہری کر رہا ہوں تو اگر یہاں کے جو ہے وہ ایس آئی او موجود ہیں انویسٹیگیشنس کو جو دیکھتے ہیں تو آئی تھنک تقریباً ہمارا جو پولیس سے ریلیٹڈ کورم ہے وہ پورا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کیسز کا بتایا ہے، دیکھیں اوبیسلی میں ماضی کی زیادہ اس تفصیل میں یا باتوں میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن جب سے موجودہ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے جب سے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں پر بہت زیادہ ہم نے جو ہیڈ وے ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 302 کے ملزمان ہوں، چاہے 392 کے ملزمان ہوں، چاہے 395 کے ملزمان ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جب ان کو آپریشنز میں کسی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سر آپ کے اگر اسٹاف مدعی کے ساتھ کمپلیننٹ کے ساتھ بات کرے گا تو شاید وہ راضی ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کمپلیننٹس کراچی میں بہت مشکل سے تیار ہوتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کو ریڈ کے لیے. اس کی وجوہات ساری آپ کے نوٹس میں ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پارکو آئل تھیفٹ کا یا جو کہ ایف آئی آرز ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے گزشتہ دنوں ایک صاحب پکڑے گئے، کسی اور ادارے نے پکڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ کے نوٹس میں ریمانڈ ان کے پاس ہیں اور وہ بول بھی رہے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے کہ کچھ نام تو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان آفیشیلی سرفیس کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو باقی بھی سرفیس کر جائیں گے. اور اگر لیٹ سے پروونشل سے بچے ہوئے تھے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کے ریکارڈ پہ ان کے سارے معاملات آ جائیں گے. تو میں اپنے آفیسرس کے ساتھ اس معاملے پہ میری تفصیلی ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحب سے ڈسکشن ہوئی تھی اور ہمارے پارٹ پہ دونوں کے پارٹ پہ بالکل کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ اگر کوئی ایسے کیس کو میس اپ کرے گا جوابدار بھی خود ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں یہ سارے کیسز جو ہیں وہ ریسنٹ ڈیز میں ہوئے ہیں اور نیچرلی جب آپ کسی ایسے مافیا کے انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں کہ جو فائنینشلی بہت زیادہ ہو جس کا کوانٹم، ٹھیک ہے، تو یقیناً پھر تکلیف بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یقینی طور پہ جو ہمارے افسران ہیں جو ان ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بڑے تھریٹس بھی ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیغامات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں بالکل آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ ہمارا کمپلیٹ ریزالو ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے، پبلک کی ویلفیئر کے لیے، وہ ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا ایسپیکٹ تھا کہ جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی تھانے کے اندر عرصہ دراز سے تعینات ہیں یا اسی تھانے کی حدود کے رہنے والے ہیں، یہ معاملہ 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویریس لیول پہ میں نے ڈسکس کیا ہے اپنے سینئرس کے ساتھ بھی، اپنے کولیگس کے ساتھ بھی، اور جو ہمارے آفیسرز ہیں لائک ڈی ایس پی صاحبان ہیں. جو اس کے 2 ایسپیکٹ ہیں. جس شخص نے دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہونا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جب وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے وہ آپ کو ہانٹ کرنے لگ جائے تو پھر آئی تھنک ہمیں ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر انسٹیٹیوشنل میموری کے نام پہ ہم جس شخص کو یہاں پر ریٹین کرتے ہیں اور کل کو وہ خود بھی جو ہے وہ ایک مانسٹر بننے کی صورتحال اختیار کر جائے اور پبلک کے فائدے کی جگہ نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو میں سب سے پہلا اس کا اوپوننٹ ہوں کہ اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ رہ گئی بات کہ جو اس ہوم پولیس اسٹیشن کے لوگ ہوم پولیس اسٹیشن میں تعینات ہیں اس کو ہم تھوڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم پولیس اسٹیشن میں تعیناتی بیسیکلی ایک آسانی بھی ہے، لیکن اگر اس آسانی کا کوئی بھی ہمارا اہلکار مس یوز کرے گا تو میرے اوپر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ میں اسے چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ عرصہ دراز سے تعینات ہیں ریسٹ ایشورڈ کہ آپریشنز کے جو لوگ ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں. ان کی لسٹ جب فائنل ہو جائے گی کہ اس کو 8 سال ہو گئے ہیں، اس کو 12 سال ہو گئے ہیں، مختلف کانسٹیبل بھی یہیں تھا، ہیڈ کانسٹیبل میں اتنے سال یہاں تھا، پھر اے ایس آئی میں اتنے سال یہاں تھا اور اب سب انسپیکٹر ہیں تو پھر بھی یہیں موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس میں بھی انشاءاللہ یہ محرم الحرام کے جو دن ہیں یہ گزر جائیں
تو آپ کو ایک میسو شفلنگ نظر آئے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور دیکھیں اگر تو کوئی پرانا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے تو میں بالکل صرف اس وجہ سے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیں، تو پولیس اسٹیشن کا نقصان نہیں کریں گے. لیکن یہ جو ایک عرصے دراز سے بیٹھے ہیں، جو کمپلینٹ سیل میں ہے، وہ یہاں پہ بھی کمپلینٹ سیل میں تھا، کسی اور جگہ بھی کمپلینٹ سیل میں تھا، تو آپ جب ایک کسی منصب پہ بہت عرصے تک کام کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ کے مزاج میں ایک منوٹنس سی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو پرفارمنس نہیں کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اگر میں کسی پولیس اسٹیشن میں آتا ہوں اور جب ملاقاتیں کرتا ہوں، مطلب میرا خیال ہے آج کوئی تقریباً 50+ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، آپ کے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ میرا کمپلینٹ آفسر اس تھانے کا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ میرے SHO صاحب جو ہیں وہ سائلین کو ایکسیسیبل ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ میرے ہیڈ کواٹر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں. تو 10 لوگوں سے مل کے آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر بات سمجھ آ جاتی ہے. اور جب میں نے SHO صاحب سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں 3 سے 4 گھنٹے اور رات لیٹ تک میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں. تو بیسیکلی میں نے SHO صاحب کو یہ کہا ہے کہ پھر وہ آپ رکاوٹ ڈھونڈیں آج ہی آج، اور اس رکاوٹ کو دور کریں کہ جو یہ سائلین آتے ہیں اور آپ کے گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد آپ کے آفس کے ڈور سے انٹر ہونے تک درمیان میں جو سپیڈ بریکرز ہیں، ان کو آپ خود ہی ختم کر کے اور 1 ہفتے میں اس معاملے کو آپ حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. SHO صاحب کی تعیناتی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے، اور میں کسی بھی قسم کا کوئی جلدی بازی اور جلدی ڈیسیشنز لینے کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آفسرز کو لگایا جاتا ہے گڈ فیتھ میں، ایک اچھی امید کے ساتھ، ان کے جو ہے وہ کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، ان کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن کسی کے اوپر کوئی ایسی مطلب پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب بدستور یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ نہیں بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے لگا کے، تو ہم تو غلطی سدھارنے میں انشاءاللہ دیر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو SHO صاحب نے ایشورنس دی ہے، DSP صاحب یہاں موجود ہیں، تجربہ کار افسرز ہیں، SIO صاحب یہاں موجود ہیں، پرانے افسر ہیں. تو میں نے ان کو یہی ٹاسک کیا ہے کہ آئندہ چند دن کے اندر اندر یہ اپلیکیشنز جو آج میں نے مارک کی ہیں ان کو حل بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاتر کے جو دروازے ہیں، جب آپ سائلین کے جو آرز رکھیں، ایک تو باہر بہت بڑا بڑا لکھ کے لگائیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اپنے دفتر میں فری ملاقاتیں کروں گا، اور پھر اس ٹائمنگز کے اندر آپ کے گیٹ کے اور ان کے دفتر کے درمیان میں صرف سیکیورٹی وائز چیک کریں آپ ان کو. ایک تھریٹس کی لیول آپ کو پتہ ہے وہ رہتا ہی ہے. اس کے علاوہ آپ بالکل اور کوئی بھی صورتحال اختیار نہ کریں کہ ان کو راستے میں لوگ پوچھتے رہیں، ان کو ڈیوٹی آفسر پوچھتا رہے، ان کو کوئی اور پوچھتا رہے وہاں سے اور ادھر ادھر سے آ کے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کا مسئلہ کیا نہیں ہے. اس کو فری ایکسیس ہونی چاہیے. اگر وہ سیکیورٹی وائز کلیئر ہے، وہ فری ایکسیس ہو، SHO صاحب سے آ کے ملے، DSP صاحب سے آ کے ملے. تو انشاءاللہ اگر یہ 1 ہفتہ بھی انہوں نے یہ روٹین فالو کی تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کے کیسز پہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. اور میں نے SHO صاحب کو کہا ہے کہ اس کا فیڈ بیک کا میکینزم بنائیں، جو کہ میں اپنے آفس میں بھی میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری پرائرٹی ہے نہیں. ہمارے لوگ غلطیاں بھی کریں گے، کوتاہیاں بھی کریں گے، اس میں صرف غلطی اور کوتاہی کے حوالے سے آئی ایم آلویز کنسیڈریٹ، اور ان کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، ان کی لمیٹیشنز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ان کی تکالیف کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر کسی کے ساتھ ممبر آف پبلک کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم ان کے ساتھ بالکل سختی کے ساتھ ڈیل کریں گے. تھینک یو ویری مچ.